السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ عزیزان گرامی، 1442 سن ہجری کا ماہ محرم الحرام بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان آیا، اور آج عشرہ محرم الحرام کی 9ویں مجلس اعزاء آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انسان اگر مکمل زندگی صرف سید الشہداء پہ گریہ کرتا رہے، صرف روتا رہے، کوئی اور کام نہ کرے، تب بھی اس گریہ کا حق ادا نہیں ہوگا جو گریہ یا سید سجاد نے کیا ہے یا حسین کی بہنوں نے کیا ہے۔ کجا ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، کجا ہماری کج فہمی، کجا ہمارے جملے، کجا ہماری گفتگو، کجا بارگاہ فاطمہ زہرا، کجا ہمارے یہ آنسو، کجا یہ ہماری زحمتیں، اور کہاں بلندیے بارگاہ فاطمہ زہرا۔ یہ تو کریموں کا شرف ہے اور ان کا فضل ہے کہ وہ اگر ہم حقیروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دیں۔ پوری کائنات بھی اگر سید الشہداء کی غم میں اپنے آپ کو ختم کر لے تب بھی سید الشہداء کے اس ایک خون کے قطرے کا حق ادا نہیں ہوگا جو کسی تیر یا نیزہ لگنے کے بعد زمین پہ بہتا تھا، اس لیے کہ وہ خون حسین ہے، اس میں خون علی ہے، اس میں شیر بطول ہے، اس میں نور رسول ہے، وہ خون کہ جس سے جنت کے دیوں میں روشنی ہے، وہ حسین کہ جس کے خون نے جنت کو روشن کیا ہوا ہے، جنت چمک رہی ہے جس کے خون سے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ شرف ہے اگر مخدومہ کونین اپنے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ دے دیں۔ ایام اعزاء کس تیزی کے ساتھ آئے، کس سرعت کے ساتھ آئے، اور کس سرعت کے ساتھ عشرہ محرم گزر گیا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو لگتا ہے سالوں پہلے کی بات ہے۔ جن دنوں کا سارے سال انتظار ہوتا ہے
تو یہ ہے کہ ان دنوں کو ویسے نہ گزارا گیا جیسا گزارنے کا حق تھا، لیکن ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اقرار بھی کرتے ہیں، اپنی جہالت کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ بی بی کہاں تمہارا گھرانہ، کہاں ہمارے بیان، کہاں تمہارے بچوں کی تکلیفیں، کہاں ہماری ہائے۔ یہ تو تمہارا شرف ہے کہ تم ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہو۔ ابھی مجھ سے پیشتر جناب مرزا مبارک صاحب نے جو گفتگو آپ کے سامنے دہرائی، میں بھی اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے انہی جملوں کو دہرا رہا ہوں، اور اس لیے کہ حسین والوں کا قد ہوتا ہی اتنا بلند ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ اتنا سا عمل کرے ہم اسے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اسے پڑھ پڑھ کر سب کو سناتے ہیں۔ جیسے کہ مبارک صاحب نے آپ کے سامنے فردن فردن سب کا شکریہ ادا کیا، میں بھی فردن فردن ہمارے تمام رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کا، خصوصاً ہمارے اسکاؤٹس کے نوجوانوں کا جو اول مجلس سے لے کر آخر مجلس تک حسین کے عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ فنا فی الحسین ٹرسٹ کے اراکین، انتظامیہ، احباب، تعاون کرنے والے، اور اس سے بڑھ کر میں امام بارگاہ کے اطراف و کنار میں بسنے والے اہل سنت کے ان مسلمانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 10 دن تک سید الشہداء کی مجالس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کر کے اپنے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ اور ہم چاہیں گے کہ یہ تعاون کا سلسلہ پورے سال قائم رہے، پورے سال قائم رہے، اس لیے کہ میں تو اس تعاون کو 2 مہینے 8 دن کے اندر محدود نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ ہر مسلمان اپنی عقیدت کے تحت سید الشہداء کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر رہا ہے، یعنی کراچی کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک مجھے حسین کی سبیل تو نظر آئی، یزید کا کوئی نام نظر نہیں آیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے بھائی، ہو سکتا ہے کہ میں 10 دن کے لیے پڑھنے کے لیے یہاں آتا ہوں یا سال میں مجالس میں آنا جانا رہتا ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والوں کا، یہاں کے محلے داروں سے صبح و شام کا واسطہ ہے، صبح و شام کا واسطہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی اس محرم میں بھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کروا کے عزاداری کے سید الشہداء پہ سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے، لیکن سلام ہے ان ذمہ دار مومنین کو، اور سلام ہے ان خوش عقیدہ عاشقان حسین اہل سنت برادران کو کہ جنہوں نے افواہوں پہ کان نہیں دھرا بلکہ اپنے قبلے کو درست رکھا اور اپنے اپنے رنگ سے حسین کی ادا کو پیش کرتے رہے۔ بھئی حسین پہ کائنات کا حق ہے، حسین کسی مسلک کی جاگیر نہیں، حسین امام کائنات ہے، حسین امام الانس والجان ہے۔ کوئی حسین پہ رو کے پرسہ پیش کرتا ہے، کوئی حسین کے فضائل پڑھ کے اپنی عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حسین کو اسی طرح سے اگر مجلس میں پرسہ پیش کیا جائے تو حسینی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، نہیں، حسینی ہونے کے لیے نام حسین لینا ضروری ہے، جس رنگ میں بھی لے، جس ڈھنگ میں بھی لے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ یہاں کیوں نہیں بیٹھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر حسین کرے، یہاں کرے، مسجد میں کرے، محراب میں کرے، ممبر پہ کرے، جلسے میں کرے، محفل میں کرے، گھر میں کرے، کہیں بھی کرے۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ حسین حسین ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک حسین کا علم بلند رہے گا انسانیت کا قد بلند رہے گا۔ آدم کے بیٹوں کو اگر کوئی ذلت سے بچانا چاہتا ہے تو سب حسین کے پرچم کے نیچے آ جائیں۔ کل 10 محرم الحرام، یہ کوئی صرف شیعوں سے مخصوص دن نہیں، میں تو عرض کر چکا آپ کو پہلی دوسری مجلس کے اندر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو نواسے کا ذکر اور 12 ربیع الاول کو نانا کا ذکر دونوں میرے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو 10 محرم بھی سب کا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ بھی سب کا ہے۔
خبردار اسے شیعہ یا سنی میں تقسیم کر کر نہ نظر آنے والے آقاؤں کی خدمت نہ کریں. وہ جو نظر نہیں آتے مگر ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کی خدمت نہ کریں. میلاد بھی ہمارا ہے, مجلس بھی ہماری ہے, اس لیے کہ ہمیں نانا کو بھی منہ دکھانا ہے, نواسے کو بھی منہ دکھانا ہے. کل آپ دیکھیں گے پورے شہر بھر کے اندر اہل سنت برادران کے بہت بڑے بڑے تازیوں کے جلوس نکلتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ نظر اور نیاز تقسیم کرتے ہوئے وہ جلوس عقیدتوں کو تقسیم کرتے ہوئے اپنی منزلوں پہ جا کے اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. اگر کسی عزادار کو راستے میں اہل سنت کا جلوس مل جائے تو اس میں ویسے ہی شرکت کرے جیسے اپنے جلوس میں شرکت کرتا ہے, شریک ہو جائے, تازیے کی زیارت کرے. اگر شربت بٹ رہا ہے تو نام حسین شربت پیے, اور اگر ہو سکے تو اپنے پاس سے لے جا کر ان لوگوں کو پیش کرے جو حسین کے عزادار ہیں. یہ ہے پاکستان کی خوبصورت شکل جو دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. اور ہمیں مل کر یہ ثابت کرنا ہے کہ حسین کو ہم شیعہ یا سنی میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. حسین کل بھی پوری کائنات کا تھا, حسین آج بھی پوری کائنات کا ہے. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین, کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی شہر کراچی میں کراچی سے باہر کا دعویٰ نہیں کر رہا, اسی شہر کراچی میں نے ہندوؤں کے جلوس دیکھے ہیں, میں نے اسی شہر کراچی میں نے چرچوں کے اندر یوم حسین مناتے ہوئے دیکھا ہے. اسی کراچی کے مضافاتی علاقوں میں سکھ اپنے گرودواروں کے اندر حسین کو روتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آنا شرط ہے, اور مسجد میں آنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. سلام حسین ابن علی پر اتنی بڑی بارگاہ عطا کر دی, جس مذہب سے بھی ہو بس حسین کو مانتا ہے تو مجلس میں چلا ہے. زندہ آباد, زندہ آباد. یا علی. الحمدللہ 10 محرم الحرام پوری دنیا میں عقیدت و احترام سے اپنے اپنے رنگ سے منایا جائے گا. کوئی قید نہیں کہ ایسے مناؤ ایسے نہ مناؤ, جس کا جیسے جی چاہے 10 محرم کو منائے. بس شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی دل و دماغ سے نہ نکلنے پائے. یہی مجالس کا مقصد ہے. عزیزان گرامی, ان 10 روزہ مجالس کے لیے جس عنوان کو ہم نے موضوع سخن کے طور پہ تلاوت کیا تھا وہ تھا کرامت بنی آدم, اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 پر ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب حسین کی مجلسوں کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ نام حسین کا ہے, پڑھی اللہ کی کتاب جا رہی ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ مجلس حسین کی ہے, دین رسول کا ڈسکس ہو رہا ہے. مجلس حسین کی ہے, بات انسانی اقدار پر ہو رہی ہے. یعنی پوری کائنات میں واحد مجلس حسین وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ایک وقت میں سینکڑوں موضوعات پڑھائے جاتے ہیں. ورنہ میڈیکل کے کالج میں ٹیکنیکل کی پڑھائی نہیں ہوتی, ٹیکنیکل کے کالج میں میڈیکل کی پڑھائی نہیں ہوتی, میڈیکل کے کالج میں سوشل پڑھائی نہیں ہوتی. ہر کالج, ہر انسٹیٹیوٹ مخصوص ہے مختلف عنوانوں کے لیے. ذرا سلام کیجئے جناب زینب کو, اتنا بڑا ادارہ دے دیا. انسانیت پر بھی بات ہو, اسلام پر بھی بات ہو, دین پر بھی بات ہو, مسائل پر بھی بات ہو. کیسی کلاس جناب زینب نے عطا کی ہے. شام کے اندر جو چھوٹی سی مجلس منعقد ہوئی تھی وہ پھیل کر پوری دنیا میں آزاداری کی شکل اختیار کر گئی. سلام علی کی بیٹی پر, سلام علی کی بیٹی کی دور نگاہی پر کہ چھوٹی سی مجلس کے ذریعے کتنی مجلسوں کو پیدا کر دیا. اور آواز دے کر کہا ہوگا یزید تو اپنے محل میں ماتم کو روکنا چاہ رہا تھا, شہر شہر میں بھائی کی مجلس نہ کرائی تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. شہر شہر میں
حسین کی مجلس ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسانوں کو کرامت عطا کی، عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے زمین پہ چلنا سکھایا. یعنی زمین پر چلتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ جو چلنے کی طاقت ہے یہ ذاتی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی ہے. ذرا سا پیر میں درد ہو جائے، ذرا سی رگ پہ سو جائے تو جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ خون کا دوران چلے. تو خدا نہ کرے اگر خدا چلنے کی طاقت چھین لے تو پھر انسان اپاہج ہو جاتا ہے، انسان محتاج ہوتا ہے. قدم قدم پر ہر نعمت کا اٹھتے بیٹھتے شکریہ ادا ہو. ہاتھ چل رہے ہیں تو شکریہ ادا ہو، آنکھ چل رہی ہے تو شکریہ ادا ہو، اگر زبان چل رہی ہے تو شکریہ ادا ہو، اگر پیر چل رہے ہیں تو شکریہ ادا ہو، اگر دل چل رہا ہے تو شکریہ ادا ہو. اب ان کا شکریہ یہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے دی گئی تھی اس سے وہی کام کرو. اگر اس چیز کو وہی یوز کیا، مس یوز نہ کیا تو کہا جائے گا شکریہ ادا کیا ہے. اور اگر مس یوز کر دیا، ہاتھ سے اگر ظلم کیا، پیر سے اگر گناہوں کے مقامات پہ گئے، آنکھوں سے اگر ناجائز مناظر کو دیکھا تو کہا جائے گا ہماری چیز کا صحیح استعمال نہ کیا. اور جب اس کی چیز کا صحیح استعمال نہ ہو تو اسے کفران نعمت کہتے ہیں. اور جب کفران نعمت شروع ہو جائے تو خدا نعمتوں کو چھین لیتا ہے. بینائی کمزور کر دے گا، کوئی مسئلہ کر دے گا، دل و دماغ میں بیماری پیدا کر دے گا، ہاتھ اور پیر میں راسا ڈال دے گا. ہاتھ چیز کو پکڑو گے چیز ہلنے لگے گی. خدا کا شکر ادا ہو، خدا کا شکر ادا کریں. جب مجلس میں آئے، خدا تیرا شکر ہے تو نے چلنے کے لیے پیر دیے، ورنہ مجلسوں میں کیسے آتا، کسی کا راستہ دیکھتا رہتا. خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ دیے، ہاتھ نہ ہوتے تو سینہ کو بھی کیسے کرتا. تو نے آنکھیں دیں، کوئی بیماری نہیں ہے، ان آنکھوں سے روتا ہوں، ان آنکھوں سے روتا ہوں تاکہ سال بھر کے مرض کا علاج ہو جائے. میڈیکل نے ثابت کیا ہے کہ آنکھ سے وافر مقدار میں ضروری طور پر جتنا پانی نکلنا چاہیے، وہ محرم الحرام ہی مہینہ ہے کہ ضروری مقدار میں جتنی نمکیات آنکھ سے نکلنی چاہیے وہ محرم الحرام میں نکل جاتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہمارے غم میں رونا بھی شفا، ہماری فضیلت میں بولنا بھی شفا. ہماری فضیلت میں زبان چلے تو علاج، ہمارے غم میں آنسو بہیں تو علاج. کہتے ہیں نا رونے کے بعد دل ہلکا ہو گیا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یہ فاضل نمکیات ہے. آنسو نمکین ہوتا ہے، یہ فاضل نمکیات ہے. اگر جسم سے نہ نکلے تو نمکیات کی زیادتی جسم کو ہلاک کر دے. جیسے مٹھاس کی زیادتی انسان کے جگر کے لیے ناقابل قبول، ویسے اگر نمکیات بڑھ جائے تو انسان کے لیے مسائل. سلام جناب زینب پر، ایک آنسو کے ذریعے کیسے کیسے مسئلوں کا حل کر دیا. جناب زینب نے اس آنسو کے ذریعے یزیدیت کی صف سے حسینیت کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اسی آنسو کی وجہ سے ہم آدمی سے انسان بن گئے، اسی آنسو کی وجہ سے جہنمی تھے جنتی بن گئے. یہ آنسو نہ ہو، ایک آنسو کا کتنا حق ہے، حالانکہ ہمارے پورے وجود پر حسین ابن علی کا حق ہے، لیکن حسین نے صرف 2 آنسو مانگے. جناب زہرا نے 2 آنسو مانگے. وہ بی بی جس نے سب کچھ ہمیں دیا، رزق دیا، عزت دی، اولاد دی، اور بدلے میں کہا کہ حسین کے لیے 2 آنسو چاہیے، 2 آنسو چاہیے. وہ فاطمہ زہرا جس نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، جسے مانگنے سے پہلے خدا سے مل گیا، وہ اپنا رومال ہر عزادار کے قریب رکھتی ہے، ہر عزادار کے قریب. آیت اللہ مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں. یہ جو ایام فاطمیہ پہ قم کا رخ کرتے ہیں مومنین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیت اللہ مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت معصومہ قم کی ذریعے میں ایک عمل کیا تھا. توسل کیا حضرت معصومہ سے، اور توسل کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار مجھے خواب میں ہی اصل قبر زہرا بتا دے تاکہ میں مومنین کی نشاندہی کروں. تو بشارت ہوئی خواب میں کہ جو یہ چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر کا ثواب حاصل کرے، وہ فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کر لے. وہی ثواب ہے جو فاطمہ زہرا کا ثواب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ فرمائی آپ نے. آیت اللہ مراشی نجفی ان کے بارے میں لکھا ہے، اور میں یہ قصے صرف اس لیے سنا رہا ہوں
تاکہ ہم ایک اچھا عزادار بن سکیں۔ یہ کالے کپڑے پہنے میں سب نے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ صرف کپڑا نہیں ہے، یہ اعلان ہے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف احتجاج کا۔ یہ کالا کپڑا احتجاج ہے کہ ہم سوگوار ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ میں محرم الحرام میں جو عبا استعمال کرتا تھا، جو قبا پہنتا تھا یا جو بھی لباس میں پہنتا تھا، اس کو عام کپڑوں کے ساتھ نہیں دھوتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ابھی ہمیں کتنا ترقی کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں کتنا اور بالغ ہونا پڑے گا عزاداری میں مومن کی حیثیت سے، اور کتنا کام ابھی باقی ہے۔ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک عالم کے کپڑے، یعنی ایک عالم، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نجاست اور طہارت کے معاملے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، تو پھر عالم کا عالم کیا ہوگا جو مرجع وقت ہے؟ ان کے لیے تصور کر سکتے ہیں کہ نجاست کے ساتھ کپڑے اس طرح نہیں، پھر بھی کہنے لگے ان کپڑوں کو عام کپڑوں کے ساتھ نہیں دھوؤں گا۔ جواب سنیں گے کیا ہے؟ فرمانے لگے نہ معلوم کون سا نبی کس وقت کب کہاں سے گزرا ہو، کون سا نبی کب کہاں کس وقت سے گزرا ہو، کون سا امام کس وقت کب کہاں مس ہوا ہو۔ عقیدہ دیکھیں، اگر عقیدہ یہ ہے کہ فرش پہ مولا آتے ہیں تو پھر عقیدہ گھر تک جانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں ہر جگہ نہیں دھلے گا، ایک الگ مقام پہ کپڑوں کو دھوتے تھے اور پانی کو کسی زمین میں بہا دیتے تھے تاکہ پانی بھی عام جگہوں پہ نہ جائے جہاں دوسرا پانی جاتا ہے۔ جب بھی حسینیہ میں داخل ہوتے تھے، جسے امام باڑہ کہتے ہیں ہم اردو کے اندر، جب بھی حسینیہ میں داخل ہوتے، داخل ہونے سے قبل حسینیہ کی دیواروں کو چومتے تھے، دیواروں کو، دروازوں کو۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی معصوم یا جو بھی نبی مجلس میں آتا ہے وہ دروازے سے ہی آتا ہے، نہ جانے کس نبی کس امام نے کہاں پہ سہارا لیا ہو۔ یہ روایات ہے، یہ والی چیز پیدا کر کے دیکھیے، اس کے بعد عزاداری کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، لگے گا کہ کچھ میرے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کالا کپڑا، آیت اللہ مراشی نجفی نے وصیت کی مرنے کے پہلے، کہا جب میں مر جاؤں تو وہ عبا کہ جسے پہن کے میں مجلس پڑھتا تھا وہ مرنے کے بعد میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دی جائے، اس لیے کہ میں روز محشر ایک ایک تار سے گواہی دلواؤں گا کہ میں نے حسین پہ گریہ کیا ہے۔ اے فرشتہ مجھ پہ رحم کرنا، میں نے تمہارے آقا و مولا ابا عبداللہ پہ گریہ کیا ہے۔ امام کا جملہ سنیے، خصائص حسینیہ میں آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے اس روایت کو لکھا، بہت بڑے عارف عالم ہیں، فرماتے ہیں لکل شیء اجر معین سوا بکاء الحسین۔ معصوم فرماتے ہیں شریعت میں ہر چیز کا معین ثواب ہے سوائے حسین پہ رونے کے، اس کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے ثواب دے دیا جائے، کوئی حد نہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا لو سقط قطرة من دموع المؤمنین علی نار جہنم لأطفأت حر النار، اگر مومنین کے آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے، اللہ اس آنسو کی برکت سے نار جہنم کو بجھا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اچھا نار جہنم کوئی مذاق سمجھا ہوا، کوئی انگیٹھی جل رہی ہے؟ بھائی نار جہنم کو آپ نے کوئی انگیٹھی سمجھ لیا؟ انگیٹھی ہے نار جہنم۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اگر جہنم کا ایک انگارہ جب جہنم ابلتی ہے، اب یہ بھی سن لیجئے جہنم کب اور کیوں ابلتی ہے، فرمایا کلما اشتدت الزہراء ببکاء الحسین، جب بھی زہرا حسین پہ چلا کے روتی ہے، اغتلا نار جہنم، جہنم کھولنے لگتی ہے، ملائکہ جناب زہرا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یبنت رسول اللہ اسبری اسبری، اے نبی کی بیٹی صبر کیجئے صبر کیجئے، نار جہنم کھول رہی ہے۔ آپ نے گریہ بند نہ کیا تو نار جہنم اہل زمین پہ بہہ جائے گی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اگر جہنم کا ایک شعلہ اہل دنیا پہ گر جائے تو اہل دنیا کو خاکسر کرنے کے لیے کافی ہے، اتنی گرم ہے جہنم۔ اگر دنیا میں ایک قطرہ گر جائے، اس دنیا میں آگ کی سب سے خطرناک مثال
پہاڑوں کا آتش فشاں ہے جو لاوا بہتا ہے، جہاں سے گزر جائے وہاں دانا نہیں اگتا، جہاں سے گزر جائے وہاں انسانیت آباد نہیں ہوتی. یہ اس آگ کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے جو جہنم کی آگ ہے. اعاذنا اللہ من نار جہنم. اللہ ہم سب کو حسین ابن علی کی آبا کے صدقے نار جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ دعا فرمائے کیجئے، اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین. اے اللہ جنت میں بھیج مگر حسین کے دروازے سے، کسی اور دروازے سے نہیں، حسین کے دروازے سے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے، طویل قطاریں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، ملائکہ خدمت پہ مامور ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قطار بہت چھوٹی ہے اور ایک قطار بہت طویل ہے. ایک قطار بہت طویل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس چھوٹی والی قطار میں داخل ہو جاؤں؟ آواز آئی ھذہ مختصۃ بقراء عزائل حسین. یہ ان کے لیے ہے جو حسین کے لیے کچھ پڑھتے تھے. چھوٹی سی لائن تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور پوچھا کہ جو طویل قطار ہے یہ کس کی ہے؟ فرمایا ھذہ مختصۃ من العلماء. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لائن جو لگی ہوئی ہے لمبی، یہ علماء کی لائن ہے. فرمایا کہ جو چھوٹی قطار ہے اس کے دہانے پر سیدی ابا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پڑھنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں. فرمایا اس قطار کے دہانے پر سیدی مولائی ابا عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے، اور جو عالم ان کے سامنے آتا ہے اس سے پوری زندگی کا حساب پوچھتے ہیں. ہماری جو روایت پڑھی تھی بتاؤ کہاں پڑھا ہے؟ بڑی سخت ذمہ داری ہے اہل منبر کی، خطبہ کی. صرف نکتہ جوڑنے کے لیے معصوم پہ نکتہ باندھ دینا یہاں تو داد دلا سکتا ہے، آخرت میں امام صادق حوالہ مانگتے ہیں. ہمارے دین کے لیے بولا تھا بتاؤ حوالہ کیا ہے. اب وہاں جہاں اپنے کوئی ٹھکانہ نہ ہو آدمی حوالے کہاں ڈھونڈے گا؟ طویل قطار. وہ عالم بڑا پریشان ہوا. فرشتوں نے کہا نہیں آپ اس لائن میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ خطیب نہیں تھے، آپ عالم تھے. توجہ رکھیں، حسین ابن علی کے لیے کچھ بھی پڑھ دینے والوں کا مقام کیا ہے. یہ جو آپ جذبات میں حسین کے لیے کبھی نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی شعر پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ پڑھنا ضائع نہیں جا رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے سید الشہداء کے پاس، اور میدان محشر میں چہرہ دیکھ کے پہچان کے کہیں گے ہاں تو نے ہمارے لیے فلاں شعر پڑھا تھا، آجا میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. بڑا مقام ہے. وہ عالم بڑا پریشان، کہا بڑی سخت لائن ہے، بڑا حساب کتاب سخت ہو رہا ہے، کیا مجھے ادھر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں اتنے میں نے اپنے ایک خطیب کو دیکھا جو میرا دوست تھا دنیا میں، اس کو دیکھا وہ اس قطار میں کھڑا ہے. اس نے مجھے دیکھ کے پہچانا، معانقہ ہوا، سلام و دعا ہوئی. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تو مجھے اس قطار سے لے جا سکتا ہے جس کے دہانے پہ ابا عبداللہ بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سید الشہداء بیٹھے اور اپنے ہر پڑھنے والے کا نام اپنے پاس دیکھتے ہیں. کم مقام نہیں ہے. حدیث قصہ سے لے کر آخر تک ایک لفظ بھی جو حسین کے لیے بول رہا ہے اس کا نام حسین کے ریکارڈ میں. حسین کے ریکارڈ میں آ جانا عام بات ہے، حسین ابن علی کے نوٹس میں آ جانا عام بات ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں لے جا سکتا، خیانت ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے خدا کا واسطہ مجھے بچا لو، ہال میدان محشر سے بچا لو، مجھے وہاں سے لے جاؤ، جہنم کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میدان محشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. ذرا سمجھیے حسین کی قریبی کتنی ہے. وہ خطیب اسی وقت اس عالم سے کہتا اچھا تم حسین کے لیے کچھ شعر ابھی پڑھ سکتے ہو؟ یہی سناؤ. اس نے 4 مصرے عربی میں سید الشہداء کے لیے پڑھے. پڑھنے کے بعد کہا تعال معی، آؤ میرے ساتھ آؤ. یہاں تک کہ سیدی ابا عبداللہ کے پاس پہنچے. والحسین جالس علی مسندہ، حسین اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین کے سیدھے ہاتھ پر صفوں کا انبار تھا جس میں حسین کے پڑھنے والوں کے نام تھے. یہ آیا امام کے پاس، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. امام نے پوچھا مالکا، کیا بات، کیا ہوا؟ کہا مولا ہادہ من الاصدقاء فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دوستوں میں سے تھا اور اس نے آپ کے لیے شعر پڑھا ہے.
اور یہ کہتا ہے کہ مجھے حسین سے کہو جنت میں اپنے راستے سے بھیج دے. حسین جس دروازے میں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, کیا رستہ ہوگا اس جنت کا جہاں حسین خود بیٹھے ہیں. سید الشہداء نے دفتر میں دیکھا, دفتر سے مراد وہ جو بنڈل رکھے تھے, سب میں دیکھنے کے بعد فرمایا ما اجد اسم ھذا الرجل فی ھذہ الدفتر, میں اس بندے کا نام تو اس میں نہیں پاتا, میرے پاس اس کا نام نہیں ہے. وہ رونے لگا, کہا سیدی ابا عبداللہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے لیے مصرع پڑھا ہے. اچھا امام کو نہیں پتا تھا کہ پڑھ کر آیا ہے؟ پتا تھا. امام نے مسکرا کے اپنے عزیز کی طرف دیکھا, اس مومن کی طرف دیکھا, اس کے بعد فرمایا خذ بیدہ فادخلہ الجنہ, اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. اس لیے کہ حسین کے لیے جو بھی جہاں بھی پڑھ لے حسین اسے اپنی چادر میں لے لیتا ہے. یا علی, اور جو فرمائے یا علی. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ جو پڑھنے والے ہیں نا, یہ مرثیہ گزار, یہ سلام گزار, یہ نوحہ گزار, ان کے ہاتھوں کو چوم لگ رہے ہیں. بشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, بشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا, میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا. ماشاءاللہ. علی و حسین کے نام نے جرت کو دی کے زیر لہر, میں خود فرشتوں پر کوئی سوال کر دوں گا. بھائی جب فرشتے آپ کا حوالہ خود ہی پڑھ لیں گے تو فرشتے سوال ویسے ہی نہیں کریں گے. سوال تو ان سے ہوگا جن کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہوگا. ہم تو اپنا حوالہ, اپنا تعارف سینے پر رکھ کے لے جاتے ہیں. جوشن کبیر ہوتی ہے, روضہ حسین ہوتا ہے, کفن کربلا کا ہوتا ہے, اتنے حوالے کافی ہیں قبر کے سوالات کے لیے. باقی حسین انشاءاللہ ہمارے وارث ہیں. سید الشہداء کو راضی کیجئے, سید الشہداء کو راضی کیجئے. میں وقت تو نہیں لیکن میں یاد کروں گا, کیونکہ ایک جملہ میرے زبان پر آ رہا ہے, میں یاد کروں گا آج کی مجلس میں خصوصیت سے حضرت علامہ طالب جوہری نور اللہ مرقدہ کو. ایک عالم سے میں نے جملہ سنا, میں نے یہ بالمشافہ جملہ علامہ سے نہیں سنا, ایک عالم دین سے میں نے جملہ سنا جو مزاج تھا علامہ صاحب کی گفتگو کا. وہ فرمایا کرتے تھے میاں حسین ابن علی سے دوستی کر لو, حسین ابن علی سے دوستی کر لو. حسین کالج سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ علامہ صاحب کا جملہ ہے جو میں نے معتبر لوگوں سے سنا کہ علامہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہمیں کون جانتا, بڑے بڑے پروفیسر گزر گئے, بڑے قابل لوگ گزر گئے, اللہ سب کی قبروں پر رحمت فرمائے, سب قابل احترام, لیکن حسین کے ذاکر کا مقام کچھ نرالا ہے. علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں پروفیسر تھا جب آئے تھے تو باقاعدہ جامعہ امامیہ میں مدرسے کے لیے لگے, اور پھر اسلامیہ کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے لگے اسلامیات کے. کہتے ہیں میاں ہمیں حسین نے وہاں سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا. آج علامہ کی پہچان ذاکر حسین ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کوئی پہچان بھی اچھی نہیں لگتی مجھ کو جب سے شبیر کے ذاکر کا لقب پایا ہے. اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا شرف کوئی نہیں. بس عزیزان گرامی, مجلسوں سے وابستہ رہیے, ممبر سے وابستہ رہیے, علم سے وابستہ رہیے, عقیدے سے وابستہ رہیے, ایمان سے وابستہ رہیے, حسین سے وابستہ رہیے. حسین ہے تو سب کچھ ہے, حسین نہیں تو کچھ نہیں. مرنے کے بعد کل ایک آسرا ہے, کل, وہ ہے سیدی ابا عبداللہ سید الشہداء. اپنے چاہنے والے پر اتنا رحم کرتے ہیں کہ اس کی روح کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اس کی قبض روح کے وقت حسین تشریف لے آتے ہیں, خبردار میرا چاہنے والا ہے. فرشتہ کہتا ہے واللہ لاشفق علیہ من ابیہ و امہ, مولا میں بھی جانتا ہوں آپ کا چاہنے والا ہے, میں اس پر اس کے ماں اور باپ سے زیادہ رحم کروں گا. ماں اور باپ سے زیادہ رحم کوئی نہیں کرتا کائنات میں. فرشتہ کہہ رہا ہے میں اس پر اس کے ماں اور باپ سے زیادہ رحم کروں گا. عزیزان گرامی, ختم ہوئے ایام عزا, ختم ہوئی گفتگو, اور وہ رات آئی کہ جس رات کی وجہ سے علی کی بیٹی بڑی گریہ کر رہی ہے. 3 راتیں علماء کہتے ہیں 3 راتیں علی کی بیٹیوں پہ بہت سخت تھیں. ایک رات وہ کہ جس رات فاطمہ زہرا کا تابوت اٹھا, دوسری رات جس رات علی کے سر پہ ضربت لگی,
اور ایک یہ شب عاشور ہے کہ ساری رات زینب دعا کرتی تھی یا رب نہ سحر ہو، کاش یہ صبح نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ صبح روشن ہو گئی تو پھر زہرا کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی، زہرا کا گھر ویران ہو جائے گا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بڑی زحمتیں، بڑی تکلیفیں اٹھا کر مجلسوں میں آتے ہیں۔ یاد رہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ حسین کی ماں ہر ایک قدم قدم پر اپنے چاہنے والوں کو دیکھتی ہے، کون کیسے میرے حسین پہ رو رہا ہے، کون کس ڈھنگ سے میرے حسین پہ رو رہا ہے، کون کتنا میرے حسین پہ رو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ہم نے 8 دن گریہ کیا مگر گریے کا حق ادا نہ ہوا۔ گریے کا حق اگر ادا ہوئے تو پوچھو سید سجاد سے 35 سال خون کے آنسو گریہ کیا۔ گریے کا حق اگر پوچھنا ہے پوچھئے سیدہ سکینہ سے کہ جب بابا کا نام لیا منہ پہ تماچا پڑا۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات میں اپنی مستورات سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو، گود کے بچوں کو پیار نہ کریں، اس لیے کہ آج کی رات کسی ماں کی گود اجڑنے والی ہے۔ رباب نے بڑا پیار کیا خیمے کے اندر اصغر کو، اور زبانے پہ زبانی میں کہہ رہی تھی اصغر تمہارے ہاتھ میں تلوار تو نہیں آ سکتی، لیکن اے بیٹا اگر بابا کی طرف کوئی تیر بڑھے تو گردن پہ تیر ضرور لے لینا، اپنی گردن پہ تیر ضرور لے لینا۔ ام لیلہ اکبر کی زلفوں کو سنبھال رہی ہیں، زینب اونو محمد کو تیار کر رہی ہیں، فروا قاسم کو وصیتیں کر رہی ہیں، حسین ایک ایک خیمے کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ خیمے جو کل جلا دیے جائیں گے، وہ خیمے جو کل لوٹ لیے جائیں گے، ایسے میں ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد حسین نے اپنے خیمے میں اصحاب کو جمع کیا۔ اصحاب حسینی کا بڑا مقام ہے، آج کی رات میں اصحاب امام حسین کو نہیں بھولنا ہے، اصحاب حسینی کا بڑا مقام ہے۔ عزادارو، رات کا وقت تھا، حسین نے سب کو خیمے میں جمع کر لیا، اور خیمے میں جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو کل یہاں ہمارے لاشیں بے گوڑ و کفن پڑے ہوں گے، کل ہمارے لاشوں سے سر اتار لیے جائیں گے، تم میں سے اگر کوئی چاہے تو جانا چاہتا ہے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ کوئی نہ تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتا، سیدی امام حسین نے حضرت ابو الفضل کو اشارہ کیا اور آواز دے کے کہا عباس چراغ خیمہ کو گل کر دو، شاید جانے میں شرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی جانے میں رکاوٹ ہے تو میرے کسی بھانجے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاؤ، میں جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں اور میں اپنی بیعت بھی اٹھاتا ہوں۔ سارے مقاتل نے ایک جملہ لکھا کہ جس وقت دوبارہ چراغ روشن ہوا تو چھوٹے بچوں نے گلے پہ تلواریں رکھی ہوئی ہیں، بزرگوں نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا۔ مسلم اوسجہ، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ صحابی ایک مرتبہ اپنی کمر میں پٹا لگا کے ہاتھ کو ٹکا کے کھڑے اور آواز دے کے کہہ رہے حسین کیا تم نے ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے ہم تمہیں چھوڑ کے دنیا کی طرف چلے جائیں؟ مسلم ابن اوسجہ نے کہا حسین اگر مسلم کو 100 بار بھی موت آئے اور 100 بار بھی زندگی آئے، خدا کی قسم زندگی تمہارے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ زہیر ابن قین نے کہا اگر مجھے 100 مرتبہ بھی خاک آگ میں جلا کر میری رات کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور دوبارہ مجھے زندگی دی جائے، زہیر تمہارے قدموں میں اپنی جان قربان کر دے گا۔ حسین نے جب اصحاب کا یہ جذبہ دیکھا ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں اے اماں فضہ یہ میرے بھائی نے صدائے تکبیر کس لیے بلند کی؟ کہا اصحاب حسینی کا جذبہ دیدنی ہے۔ ارے جب زینب نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ در خیمہ سے آواز دی السلام علی اصحاب الحسین، اے اماں حسین کے اصحاب پہ زینب کا سلام۔ حبیب کے کان میں زینب کے سلام کی آواز آئی، ایک مرتبہ خاک کربلا کو اٹھایا اپنے سروں پہ ڈال دیا، ہائے علی و بطول کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی غلام زادوں پہ سلام بھیج رہی ہے۔
بس عزاداروں شب عاشور گزر رہی ہے، ایک ایک خیمے کا دورہ حسین کر رہے ہیں، حسین تسلی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور آواز دے کے کہتے سکینہ اب سے اپنی پھوپھی کی گود میں سو جایا کرنا، اور اگر بابا کا سینہ نہ ملے تو پھوپھی سے ضد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی ہے اے بابا کیا آپ کو نہ معلوم بھیا علی اصغر میری پھوپھی کے سینے پہ سوتا ہے؟ کہا ہاں سکینہ معلوم ہے، مگر کل سے باری بدل جائے گی، اب سے اصغر ہمارے سینے پہ سوئے گا، تم پھوپھی کی گود میں سونے کی عادت ڈال لو۔ بچی کو تسلی دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ حسین نے عرب کا ایک محاورہ پڑھا جو عرب شدید مصیبت کے وقت پڑھا پڑھتے تھے۔ حسین خیمے کی چوب سے ٹیک لگائے بیٹھے، حسین نے آواز دے کر ایک جملہ پڑھا لو ترک القطع لناما، اگر اس پرندے کو چھوڑ دیا جاتا یہ کہیں جا کر آرام سے سو جاتا۔ عرب یہ مصیبت میں محاورہ پڑھا کرتے تھے۔ بچی نے خیمے کے اندر سے یہ محاورہ سنا، ایک مرتبہ طرف کے کہتی ہے یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا تو نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیے؟ سکینہ کا یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ کہنے لگے کیف لا اجد معینا ولا ناصرا، اے سکینہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے بیٹا وہ یہ جملے کس لیے نہ دہرائے؟ بس عزادارو شام میں شب عاشور گزرتی رہی، جیسے ہی رات کا پہلا پہر داخل ہوا حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، ایک بلند مقام پہ تشریف لے گئے۔ نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ایک مقام پر امام چل کے رکے، کہاں یہاں میرا اکبر برچھی کھا کے گرے گا۔ ایک مقام پہ جا کے رکے، کہا یہاں میرا بیٹا قاسم گرے گا۔ ایک مقام پہ پہنچے، کہا یہاں اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ اب حسین نشیب کی طرف جانے لگے، نافع کو آواز دی نافع اب تک تو ہمارے پیچھے آئے، اب نشیب میں ہمارا تعاقب نہ کرنا۔ نافع کہتا ہے میں دور رک گیا، امام نشیب میں اترے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی حسین کیا اس دن کے لیے پالا تھا؟ اللہ اکبر۔ حسین نے اپنی ماں کی زیارت کی، جناب زہرا کہتی حسین میں نے بالوں سے تیرا مقتل صاف کر دیا ہے، حسین جب تو زین سے زمین پر آئے گا تیرے زخموں سے زہرا مٹی کو ہٹائے گی۔ بس عزادارو آخری جملہ، رات کا وقت گزرتا رہا، عصر عاشور آ گئی، اصحاب و انصار کے جنازے حسین لے آئے، حسین تنے تنہا رہ گئے۔ جب کوئی سوار کرانے والا نہ تھا بہن نے آگے بڑھ کے بھائی کو سوار کرایا، سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹ گئی، کہا بابا اگر نیند آئے تو سکینہ کیا کرے؟ کہا سکینہ مقتل میں بابا بابا کہہ کے آ جانا۔ چند جملے شہادت کے پڑھ کے گفتگو تمام۔ حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، ایک مرتبہ میدان کربلا میں گئے، حسین نے تلوار کو ہاتھ میں نکالا، کہا آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا۔ ارے تم نے میرے قاسم کو نہ چھوڑا، ارے تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ایک آواز پہلو سے آئی، اے بیٹا کب تک جنگ کرے گا؟ حسین تو بڑا تھک گیا، تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑے کی زین کو چھوڑ دیا، کہیں سے تیر آئے کہیں سے نیزے آئے، حسین زلجنہ پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ جب زلجنہ سے زمین پر آئے مرتجس کو اشارہ کیا، امامہ زین پہ رکھا، گھوڑا خیمے کے قریب گیا، اپنے سر کو در خیمہ پہ مارا، زینب آگے آئی، جب لجام کو کٹا ہوا دیکھا، زین کو ڈھلا ہوا دیکھا، آواز دے کر کہا اے گھوڑے بس اتنا بتا دے میرے بھائی کو پانی مل گیا یا پیاسا مارا گیا؟ ادھر حسین زخموں سے چور، اپنے خون میں غلطہ۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کون ہے جو حسین کا سر تن سے جدا کرے گا؟ کسی کی ہمت نہیں تھی، آگے بڑھ کے حسین کا سر کاٹ لے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، حسین سے گستاخی اور بے ادبی کی، وہ جملے میں نے چھوڑ دیے، آگے بڑھا، حسین ابن علی کے سینے پہ بیٹھا، حسین نے آواز دے کے کہا من انتا؟ کہتا انا شمر ذی الجوشن۔ ایک مرتبہ امام نے کہا
امام نے آواز دے کے کہا اپنے سینے سے ذرا قمیص کو تو ہٹا. اب جو سینے سے قمیص کو ہٹایا امام نے برس کے دھبے دیکھے, فرمایا صدق جدی رسول اللہ, میرے نانا نے سچ کہا تھا, ایک کتے کی شکل کا انسان میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے. شمر نے جملہ سنا, آواز دے کر کہتا ہے اتشبہ جدک بالکلاب, تیرے نانا نے مجھے کتوں سے تشبیہ دی, واللہ لأذبحنک شدیدا, میں حسین تجھے بڑی اذیت سے ذبح کروں گا. یہ جملہ سننا تھا. زینب خیمے سے باہر آئی, آواز دے کر کہا اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ارے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے. زینب نے بین کرے, شمر سینے پہ بیٹھا, غریب کی داڑھی کو پکڑا, ارے پسے گردن سے 12 وار کیے, غریب کا سر جدا نہ ہوا, بالوں سے غریب کا سر پکڑا, جھٹکے سے سر جدا کیا, سر نو کے نیزہ پر آیا. زینب نے کہا سجاد یہ کربلا میں آندھیاں کیسی ہیں؟ سجاد نے کہا بوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹا ہے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا زینب کا دل پھٹ گیا, سر نو کے نیزہ پہ تھا, لاشا گھوڑے کی ٹاپوں میں روندا جا رہا تھا. ہائے زہرا کی کمائی, گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال. ماتم